کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں ہجرت کروں گا اور میں اپنے دوستوں میں سے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. کئی صحابہ موجود ہیں. جس رات نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی رات میں حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تو کئی سوال اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہو اور چاروں طرف کافر ہیں تو یہ تو مجھے بات ہے. کئی بات بن سکتی تھی, کئی تعمیرات, کئی سوالات, کئی چیزیں جنم لے سکتی تھی. علی کو کہا کہ بستر پر سو جا, یہ امانتیں لے لے, یہ دے دینا اور صبح مدینے آ جا. علی سوئے تو سوئے. میں نے علی کی بارگاہ میں عرض کی خیال میں کہ حضور 40 کافر تھے, تلواریں تھی, دشمن تھے, آپ سوئے تو نہیں ہوں گے, یہاں سے آ رہے وہاں سے آ رہے یوں کرتے ہوں گے. علی نے فرمایا نادان, پوری زندگی میں علی نہیں سویا, اور اگر سویا ہے تو اس رات سویا ہے. میں نے کہا موت, کہا کہ موت کا ڈر تو ہر وقت تھا لیکن اس رات نہیں تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں دے دینا اور پھر مدینے آ جانا. بس اتنی سی بات. دوسری بات ہجرت کی رات تو جب نبی کریم علیہ السلام نکلے تو صدیق اکبر نے سامان بھی باندھا ہوا اور 2 اونٹنی بھی تیار ہے اور کھڑے ہوئے ہیں. میرے نبی پہنچے, صدیق تم تیاری میں ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ. تو میں نے تو تمہیں کہا نہیں. کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت کے ایک زمانے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہجرت کروں گا, یعنی اللہ کا ایک بندہ ہجرت کرے گا, وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو لے گا. تو بس اس رات سے صدیق اکبر سوئے ہی نہیں, یہ چکریں لگا تھا. اب اندازہ لگا لیں کہ اس کا نام ہے غلامی, اس کا نام ہے محبت, اس کا نام ہے پیار. ہم یہ سوچتے مجھے تو نہیں کہا, اس کو نہیں کہا, اس کو نہیں کہا. نہیں, دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے تو فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب غلامی میں ہو, اگر ایک رینجر والا ہے, پولیس والا ہے, تو ٹوپی پہنے تو کہ میں بیلٹ نہیں پہنوں گا, بیلٹ پہنے تو کہ جی میں ٹوپی نہیں پہنوں گا. نہیں, پورا لباس پہننا ہوگا. تو غلامی اس کا نام ہے. تو اس انداز سے ہم نے نبی کریم علیہ التحیۃ والسلام کی غلامی کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ محبت کا تقاضا یہی ہے, پیار کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں کوئی ایوارڈ ملے یا نہ ملے, ہمیں کوئی اچھا کہے یا نہ کہے, ہمیں کوئی سند دے یا نہ دے, ہماری تو ذمہ داری ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی دعوت پر گئے, اور جب ان کی دعوت پر گئے تو آپ نے وہ جگہ دیکھی کہ مصلی پہ سجدے اور گھٹنوں کے نشان تھے. آپ بڑے خوش ہوئے کہ میرا یہ غلام بڑا عبادت گزار ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین آئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ کی اس غلام کی کوئی عبادت کی قابل قبول نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے آنکھ مبارک میں آنسو آئے, چہرے پہ غم پیدا ہوا. وہ غلام پانی کا کٹورا لے کر آیا تو عرض کیا رسول اللہ یہ آنکھوں میں نم کیسی, چہرے پہ غم کیسے, دل پہ غم کیسے, کیا غلام سے کوئی زیادتی ہوئی ہے, کیا غلام سے کوئی تاخیر کی بات ہوئی ہے؟ کہا نہیں میرے غلام, میں جب آیا تیری عبادت کی جگہ کو دیکھا, مصلی کو, تو بڑا خوش ہوا, لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. تو مجھے غم ہوا کہ میرے غلام نے اتنی محنت کی ہے, اس لیے مجھے دکھ ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بات پر ناراض ہو, ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو, ہمیں جنت دے یا نہ دے. ہم نے تو آپ کی اتباع کی ہے, آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے جاؤ تو ہم نماز
عبادت کرتے جاؤ تو ہم تو آپ کی غلامی کر رہے ہیں، فاتبعونی، ہم تو آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس اتباع اور اطاعت کا نام ہی غلامی